اچھا آپ کے پاس سے ضمن ایک سوال ذہن میں آ گیا جی. جی جناب. مفتی اسحاق صاحب کے نا ابھی ان کی وفات کے بعد کسی ان کے شاگرد وغیرہ کے پاس کوئی پرانی شاید چیز پڑی تھی, کوئی شیعہ شخص ان کے پاس آیا جو کہ کوئی عالم دین تو نہیں تھا, وہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ یا کوئی اس قسم کا کوئی دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا کوئی ہمارے جیسے ہی بندہ ہوگا, بیچارہ دینی طور پہ کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں تھا, لیکن اس نے آ کے اسحاق صاحب سے جب بحث شروع کی نا تو کہ تقیہ پہ بھی بحث چل گئی. تو اس نے اسحاق صاحب کو کہا کہ ائمہ اہل بیت تقیہ کرتے تھے, تو اسحاق صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تقیہ میں مانتا ہوں جائز ہے, بالکل کرنا بھی چاہیے, لیکن یہ تقیہ جائز ہے میرے جیسے بندے کے لیے. امام یا نبی کہتے ہیں اگر تقیہ کر لے گا تو پھر تو دین کا تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل کیا اور اس میں تقیہ کون سا ہے. اچھا یہ انہوں نے دلیل دی. اچھا اگر میں آپ کو بخاری سے ثابت کرتا ہوں بھائی, بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے. نہیں اس کو کہتے ہیں توریہ تھا. تو ہم بھی نہیں کہتے کہ توریہ کیا ہوتا ہے. آپ ایک توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ ظاہر کریں کچھ اور مقصود کچھ اور لے لیں. توریہ تو یہی تو ہوتا ہے کہ اپنی اصلی مقاصد جو ہیں آپ اس کو چھپا دیں. توریہ وہی ہوتا ہے نا. سامنے والے کو کچھ بات بتاتے ہیں, دل میں کچھ اور نیت کرتے ہیں. توریہ وہی تو ہوتا ہے نا. سامنے والے تو اگر بعد میں پتہ چل جائے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا, لیکن اس میں جو نص الفاظ ہیں حدیث میں آپ کے وہ یہی ہے کہ نبی کہاں گیا کتاب ابراہیم, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے بھائی صاحب نبی کے لیے جی جائز. مولوی اسحاق صاحب کو بخاری کا نہیں معلوم. ملاحظہ فرمائی کتاب عزیزو, یہ کتاب ہے بخاری دار التراث صفحہ 597 حدیث نمبر 3357 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا. ابراہیم علیہ السلام نبی جو پیغمبر ہیں انہوں نے 3 دفعہ جھوٹ بولے. 3 دفعہ جھوٹ بولے. ایک دفعہ انی سقیم, وہ ایک دفعہ فعلہ کبیرہم, بتوں کا جو بڑا بت ہے انہوں اس نے مار دیا ہے, اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا رہے تھے کہیں ان کی بیوی تھی کافی خوبصورت. لا الہ الا اللہ. آپ لوگوں نے انبیاء کے متعلق اپنی کتابوں میں کیا نقل کیا؟ ایک بادشاہ تھا, اس کی بیوی پسند آئے تو بولا یہ کون ہے؟ بولا کہ یہ میری بہن ہے. کہا بھیج دو اس کو, بھیج دو بادشاہ کے پاس. ٹھیک ہے نا. یہ وہ اس کی اگلی حدیث ہے تفصیل کے ساتھ. اسی حدیث کے فوراً بعد جھوٹ کی تفصیل بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ثلاث کذبات, لفظ کذب جھوٹ کو بولتے ہیں. لفظ کذب جھوٹ کو بولتے ہیں. جب آپ کے اپنے مذہب میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا, اور یہ بھی بولا اپنے عورت کو تقیہ کے طور پر, اپنی بولا یہ میری بہن ہے, پھر اس کو بادشاہ کے پاس بھیجا کیونکہ بادشاہ کو پسند آئے اس کی خوبصورتی. ہاں تو پھر آپ ہمیں کہتے ہو کہ تقیہ کیوں ہے تمہارے مذہب؟ اچھا آپ اگلی آیت پیش فرمائیں. بس 2 آیتیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن سے تو کم از کم مکمل کر دینا. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں بھائی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون بالاجماع. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں آیا ہے کہ آپ کا ولی صرف اللہ ہے, رسول ہے, اور وہی جس نے زکوٰۃ خاتم دیا ہے رکوع کے حالت میں. بالاجماع کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ اس کے مصداق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارا ولی ہے جس طرح اللہ ولی ہے. اللہ دوست ہے ہمارا, صرف دوست ہے. اسی معنی میں جو اللہ ولی ہے اسی معنی میں امیر المؤمنین علیہ السلام ولی ہیں. سرپرست, آقا, سید, قابل واجب الاطاعہ, اسی معنی میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اس کی تفصیل بہت ہے البتہ اگر ہم چاہیں تو اس موضوع پہ ابھی اب 3 گھنٹے بات ہوئی نا بھائی صاحب, تفصیل بہت ہے. اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی, بولو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ہاں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اچھا کیا آگے پڑھو نا, استدلال کامل کرو. میں کیا مانوں گا؟ پیش کرتے ہیں نا, یہ بھی آپ لوگ امامت میں پیش کرتے ہیں. نہیں یہ امامت ہے, لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا ها رب اغفر لي ولوالدي ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اچھا للمتقين اماما, آگے بتاؤ. وجعلنا للمتقين اماما. جی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. ہمارے احادیث میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے قرات میں, اہل بیت علیہ السلام کے قرات میں وجعلنا من المتقین اماما, یہ ہے وجعلنا من المتقین اماما. اس آیت کو آپ امامت کے لیے نہیں پیش کرتے؟
امامت کے ثبوت کے لیے نہیں پیش کرتے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من المتقين اماما. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی میں کہ اس کی اگر اس کے ذیل میں کوئی حدیث ہے واجعلنا من المتقين اماما للمتقين اماما، ابھی میرے ذہن میں نہیں، ہو سکتا ہے کوئی استدلال ہو اس کی ابھی، لیکن میرے نہیں. ذہن ہم نے میں تو سنا تھا نا کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں، ہم نے سنا تھا کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا اپنی اولاد میں امامت کی، تو ائمہ اہل بیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ بھائی وجعل لي لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق وجعلنا لهم لسان وجعل لي، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وجعل لي لسان صدق في الاخرين، کہ میرے لیے لسان صدق آخر الزمان میں آخری نسلوں میں دے دے. وہ حضرت ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وجعل لي لسان صدق في الاخرين، آئندہ نسلوں میں میرے لیے لسان صدق عطا کر. تو قرآن اس میں جواب اللہ کی وجعلنا لهم لسان صدق عليا، کہ ہم نے علی علیہ السلام کو ان کے لیے لسان صدق بنایا. علی علیہ علامہ صاحب مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شاید آپ بول رہے ہیں، آپ ذرا چیک کریں. یہ بالکل میں میرے خیال میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور یہ اس پہ میں نے غالباً انجینئر صاحب سے سوال بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے غالباً یہ جواب دیا تھا کہ یہ دعا تو آپ آج بھی نماز میں مانگ سکتے ہیں. تو کیا آج آپ بھی محمد نعوذ باللہ مانگ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے بھائی. وجعل لي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ حضرت ابراہیم یہ ذرا قرآن میں کھول دیں، میرے خیال میں تو حضرت ابراہیم کی اثر یہ. اچھی بات ہے، ابھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہو مجھے غلطی ہے. مجھے تو جہاں تک یاد پڑ رہے انہیں کی ہے، اور یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے، کیونکہ میں تو انٹرنیٹ پہ ویب سائٹس وغیرہ پڑھتا ہوں نا دونوں طرف کی، تو آپ کے لوگ یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، نہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ مومنین کا دعا ہے قرآن میں. والذین اذا ذکروا، بلے یہ وہ ان کی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے قرآن میں. اچھی بات ہے میرے بھائی، آپ سے بہت خوشی ہوئی ہے. علی حسن صاحب بات کر کے 3 گھنٹے لگنے والے ہیں، بس 3-4 منٹ کے بعد 3 گھنٹے ہو جائیں گے. بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے، یا آپ ہمارے مہمان بنے، میں آپ کا قدم ہمارے سر آنکھوں پر آخری دفعہ نہ ہو، بار بار انشاءاللہ تعالی آپ سے بات ہوگی. اور انجینئر صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، اور ان سے ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے، دوستی ہو سکتی ہے، دشمنی نہیں ہے انشاءاللہ تبارک. ان سے سیکھیں گے، وہ اگر ان کے جب بھی ان کے ہمارے مذہب کے خلاف کوئی اشکالات ہوں، کوئی بیانات ہوں، وہ مجھے بتائیں تو میں اس کا جواب انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو میں دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اسی طرح اگر ان کے ساتھ ہو سکے، او بھائی وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا میرے ساتھ، نہیں مناظرے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ویسے گفتگو کے لیے بھی مشکل ہے. انٹرنیٹ پہ ای میل پہ کر سکتے ہیں رابطہ. آپ ای میل کیا کریں، آپ ان کے دوست ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کس طرح جیسے آپ آئے ہیں آج، اسی طرح وہ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ، گفتگو کرتے ہیں، اس کو لائیو اپنے چینل پہ نشر بھی کر سکتے ہیں وہ، تو تاکہ ان سے گفتگو ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو بھی اشکالات ہیں وہ ہمارے مذہب کے خلاف، یعنی تقیہ متعہ پتہ نہیں تو نقصان قرآن، عصمت ائمہ علیہ السلام انبیاء سے افضل ہو سکتے نہیں ہو سکتے، یہ باتیں جو بھی ہے ان کے ذہن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے جواب دیں. اگر ہم اگر کوئی اگر ہم کسی سوال کا جواب نہ دے سکے تو کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں آتا، ہم دیکھ کر بتائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، لیکن آپ جو ہیں انشاءاللہ آپ سے آخری دفعہ نہ ہو، آئندہ انشاءاللہ پھر بھی کبھی آپ کو فرصت ملے تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارا مہمان بنے. بہت مہربانی یا علی مدد، بہت مہربانی، خدا حافظ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، عزت سے رہیں، خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. ہمارے عزیز برادر کیا نام ہے ان کا، سید علی الاحسن نقوی ڈوکوی، ان کا نام ہے ڈوکوی یا ڈوکوی سر ان کا لقب ہے. خداوند متعال انشاءاللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے تسلی سے بغیر کسی جھگڑے کے اور بغیر کسی گالی گلوچ کے ہمارے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. ابھی میں آپ کے مومنین، آپ کے کچھ یا مخالفین، جماعت مخالف کا جو کالز ہیں ان کو لینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کوئی کال کرنا چاہتا ہے کال کر لے.